میں مدینہ مارہرا کی قسمت میں زبیر صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الذي ابدع الافلاك والعظیم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مخدومان گرامی وقار، سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین عرس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، فخر موجودات، ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ ماننے والے ہیں، ہم محبت رسول میں سرشار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جہاں کردار کی بات آتی ہے، جہاں اخلاق کی بات آتی ہے، جہاں رہن سہن کی بات آتی ہے، جہاں دنیاوی معاملات کی بات آتی ہے، وہاں سیرت مصطفیٰ کو پسے پش ڈالتے نظر آتے ہیں، اخلاق رسول کو چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ سیرت مصطفیٰ پر یقین نہیں رہ گیا ہے، حضور کے اخلاق پر یقین نہیں رہ گیا ہے، حضور کی عظیم زندگی پر یقین نہیں رہ گیا ہے۔ آج میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یقین اس بات کا پیدا کرو کہ جو سیرت مصطفیٰ پر عمل کر کے ہمیں ترقی مل سکتی ہے، وہ دنیا کے ماحول سے متاثر ہونے کی صورت میں ترقی کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ کسی میدان کی بات کریں، چاہے تعلیم کے میدان میں ہو، چاہے ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، چاہے سیاست کے میدان میں ہو، آج سے اگر 1400 سال پہلے کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہی وجہ تھی کہ سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈھال کر حکمرانی کرتے نظر آ رہے ہیں، قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی ایک عظیم قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج کا مسلمان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ پر عمل کر کے سیاسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹیکنالوجی کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر قائدانہ صلاحیت نہیں آ سکتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ ذہن سے یہ بات نکال دو، بلکہ میں تو کھل کر کے عرض کروں گا، جب غلامی مصطفیٰ کا پٹا نکال کر کے ہم نے دنیا کی ترقی کی طرف مائل ہوئے ہیں، وہی ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج بھی اگر دنیا کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہو کہ ہماری شان کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا اقتدار کیا ہے، تو سیرت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جاؤ، حضور کی زندگی کو اپنا لو، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو ایسا اپنی زندگی میں، ایسے زندگی میں اپنا لو کہ دنیا دیکھے تو کہے یہ واقعی میں صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ ہے، یہ صحیح معنوں میں غلام رسول ہے، یہ دیوانہ مصطفیٰ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دیوانوں سے انقلاب پیدا ہوا ہے، فرزانوں سے انقلاب نہیں پیدا ہوا۔ جب بھی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا ہے، دیوان مصطفیٰ سے انقلاب پیدا ہوا ہے۔ جب بھی کسی قسم کا انقلاب دنیا میں آیا ہے تو دیوانگان مصطفیٰ کی کوششوں سے انقلاب پیدا ہوا ہے اور ایک عظیم شان ان کی ظاہر ہوئی ہے۔ حضرات محترم، یقین کی بات آئی تو میں ایک واقعہ
سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کا عرض کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں. دیکھو سیرت مصطفیٰ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کیسا ہونا چاہیے. اولیاء اللہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اولیاء اللہ کی زندگی سے ہمیں ایک عظیم سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم فرمان مصطفیٰ پر یقین کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی یقین کی برکت سے ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے. یقین کی برکت سے ہمیں کامیابی ملتی ہے. جیسا کہ حدیث قدسی بھی ہے، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. بندہ جیسا یقین کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ تبارک تعالیٰ اسی یقین کی برکتیں اسے عطا فرماتا ہے. حج کا موسم ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جہاز سے تشریف لے جا رہے ہیں، پانی کے جہاز میں سوار ہیں، اس میں سارے حجاج موجود ہیں. اچانک بیچ دریا میں جب جہاز پہنچا تو طوفان آ گیا، اور جیسے ہی طوفان آ گیا جہاز ہچکولے کھانے لگا، اور بہت ہی خطرناک طوفان تھا. وہ اتنا زبردست طوفان تھا کہ جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ سامنے آ گیا. کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ اب جہاز ڈوبنے والا ہے، اپنے اپنے کفن پہن لو. اس وقت جب کیپٹن کا اعلان ہو گیا جہاز ڈوبنے والا ہے تو سب کی پیشانیوں پہ سلوٹیں نظر آ رہی ہیں، سب بے چین اور بے قرار ہیں، سب پریشان ہیں، موت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اسی جہاز میں اعلیٰ حضرت بھی تشریف فرما ہیں، مگر کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی بے قراری نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. کچھ لوگ آ کر کے اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے کہ آپ نے کیپٹن کا اعلان نہیں سنا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے، مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاز نہیں ڈوبے گا، جہاز نہیں ڈوبے گا. لیکن طوفان اتنا زبردست ہے، طوفان اتنا زبردست ہے کہ کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، مگر اللہ کا ایک ولی اعلان کر رہا ہے جہاز نہیں ڈوبنے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر طوفان اتنا زبردست آ گیا کہ جہاز پوری طرح سے ہچکولے کھانے لگا. تاریخ گواہ ہے، وہی امام اہل سنت، وہی عاشق رسول بارگاہ مصطفیٰ کی طرف توجہ کر کے یہ عرض کرتے ہیں، آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے. دنیا نے دیکھا، تاریخ شاہد ہے کہ وہی جہاز جو طوفان کی زد میں تھا، لیکن جب اعلیٰ حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف توجہ کی ہے اسی وقت جہاز طوفان سے نکل گیا ہے، طوفان تھم گیا اور جہاز صحیح سلامت ساحل سمندر کی طرف رواں دوا ہے. جہاز جس خطرے میں آیا تھا کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ طوفان ٹل گیا، طوفان کا خطرہ ختم ہو گیا. عزیزان محترم، اب اس میں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب یہ کہا گیا کہ آخر آپ نے اتنے اطمینان سے، اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہا کہ جہاز نہیں ڈوبنے والا ہے، تو اس وقت جو اعلیٰ حضرت نے جملہ کہا ہے وہ قابل غور ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ میں جب جہاز پر سوار ہو رہا تھا میں نے وہ دعا پڑھی تھی جو میرے مصطفیٰ نے تعلیم دی، میں نے وہ دعا پڑھی تھی جو میرے آقا نے تعلیم فرمائی ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ سمندر کے اندر کا طوفان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر فرمان مصطفیٰ برحق ہے. اس لیے مجھے حضور کے فرمان پر یقین تھا، اس لیے میں نے یقین کے ساتھ کہا کہ جہاز نہیں ڈوبنے والا. حضرات، آج ہمیں اپنے دین پر اور خاص طور پر فرمان مصطفیٰ پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگی میں ہیں، جہاد زندگانی میں ہیں مومن کی یہ شمشیریں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ فرمان مصطفیٰ اور فرمان خدا پر پورا یقین رکھا جائے. ایک بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ آج اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو شوگر لاحق ہو گیا ہے، پرہیز کریں، تو ڈاکٹر کی بات پر یقین ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، سائنسداں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، ایرو غیرو نتو خیرو کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، مگر معاذ اللہ فرمان مصطفیٰ پر یقین نہیں ہوتا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لہذا فرمان مصطفیٰ پر یقین پیدا کرو. دنیا میں چاہے ماحول جیسا بھی ہو، لیکن فرمان مصطفیٰ پر اتنا یقین رکھو کہ اسی فرمان مصطفیٰ پر عمل کر کے ہی ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی بھی ہمیں کامیابی میسر آ سکتی ہے. اسی لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی.
وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین، آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ